پاکستان کلینکل سائیکیٹرک ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کی حالیہ رپورٹ کے مطابق پوری دنیا میں 480 ملین کے قریب افراد ڈپریشن یعنی ذہنی تناؤ کا شکار ہیں۔ ان میں سے 90% کے قریب کمیونٹی سفر، اینزائٹی، ڈپریشن جیسے ذہنی تناؤ کا شکار ہیں۔ ہیلتھ کی ڈیفینیشن بہت امپورٹنٹ ہے۔ WHO یہ کہتی ہے کہ صرف بیماری کا نہ ہونا ہیلتھ نہیں ہے۔ ہیلتھ از اے اسٹیٹ آف کمپلیٹ فزیکل، مینٹل، سوشل، بلکہ ہم تو اسپریچول بھی ڈال دیتے ہیں، ویل بینگ۔ تو ہیلتھ کے اندر ہی مینٹل ہیلتھ کی 3 باتیں ہیں، اور شاید روٹین ہیلتھ جس کو ہم ہیلتھ مانتے ہیں اس کی ایک بات ہے۔ تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق ان میں سے 2/3 اکثریت ترقی پذیر ممالک کی آبادی سے ہے۔ آبادی میں اضافہ، اربن ڈیولپمنٹ، روزگار کی عدم فراہمی، نظام انصاف کی راہ میں رکاوٹیں، معاشی اور سماجی ناہمواری، انٹرنیٹ کا بے جا اور غیر ضروری استعمال، مذہب سے دوری سمیت متعدد ایسے عوامل ہیں جو ڈپریشن میں بہت تیزی سے اضافہ کر رہے ہیں۔ مینٹل ہیلتھ کا بجٹ اتنا کم ہے، اس کے باوجود مینٹل ہیلتھ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ ریسنٹ سٹڈیز ہیں جس میں سے کچھ ہم نے بھی کنڈکٹ کی اور پبلش بھی کی کہ کالج اسٹوڈنٹس میں 16 سے 19 سال کی پاپولیشن میں سکائٹرک موربیڈیٹی، ڈپریشن بہت زیادہ۔ السلام علیکم، میرا نام اسامہ زاہد ہے۔ ڈپریشن میں کیوں گیا اس کی وجہ تو مجھے سمجھ نہیں آئی، لیکن مجھے جو یاد پڑتا ہے وہ ہوا کچھ اس طرح کہ میرے دل میں نا شک پیدا ہونے لگا شروع میں، مطلب میرے دل میں ڈاؤٹس پیدا ہونے لگ گئے۔ مطلب میں ایسے ہوتا تھا کہ میں نماز پڑھتا تھا تو 2 رکعتیں پڑھتا تھا تو میں سوچتا رہتا تھا پتہ نہیں 4 پڑھی ہیں، یا کبھی ایسے لگتا تھا کہ مجھے 6 پڑھ لیں۔ اس طرح میں وضو کر کے آتا تھا تو نماز پڑھتے ہوئے مجھے ایسے میرے ذہن میں ڈاؤٹس آتے تھے کہ جیسے میں نے وضو نہیں کیا، اور پھر سم ٹائمز ایسے ہوتا تھا کہ میں 2 3 دفعہ نماز پڑھ لیتا تھا۔ اور اسی طرح میں اگر آپ کو کچھ انسیڈنٹس بتاؤں، سم ٹائمز میرے ساتھ ایسے انسیڈنٹس ہوئے ڈپریشن کی وجہ سے کہ بس میں زندگی سے تنگ آ چکا تھا، اور میں نے 1-2 دفعہ سوسائڈ اٹیمپٹس بھی کیے اس وجہ سے کہ بس مجھے سمجھ نہیں آتی تھی۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی 2021 کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 6% آبادی ڈپریشن سے متاثر ہے۔ ڈپریشن ذہنی صحت کے متاثر ہونے کا نام ہے۔ یہ انسان کے خیالات، جذبات اور رویوں میں بیداری پیدا کرتا ہے۔ نیند کی کمی، بھوک کا نہ لگنا، بیزاری، کسی خاص نقطے پر فوکس نہ کر پانا، فیصلہ سازی کی صلاحیت کا نہ ہونا، خودکشی کے متعلق خیالات اس کی اہم علامات ہیں۔ ڈاکٹرز کے مطابق یونی پولر ڈس آرڈر آنے والے چند سالوں میں سب سے بڑی بیماری کے طور پر سامنے آئے گی۔ WHO کی رپورٹ کے مطابق 40.5% ممالک نے ذہنی صحت کے حوالے سے کوئی پالیسی نہیں بنائی ہوئی۔ پاکستان جیسا ترقی پذیر ملک جہاں لسانیت، فرقہ واریت، صوبائیت، سیاسی نظریات میں حد درجہ انوالومنٹ اور قومی اور قبائل میں تقسیم عوام کی ذہنی صحت ہمہ وقت متاثر ہوتی رہتی ہے۔ اور ستم بالائے ستم یہ کہ جرنل آف پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کی حالیہ رپورٹ کے مطابق پاکستان کی ٹوٹل بجٹ سے صرف 0.4% حصہ ذہنی صحت کے لیے رکھا گیا ہے، جبکہ دوسری جانب پاکستان میں ذہنی صحت کے متاثرہ شخص کو یا تو پاگل سمجھ کر چھوڑ دیا جاتا ہے یا متاثرہ شخص کو جادو ٹونے کا شکار شخص سمجھ کر نام نہاد عاملوں، پیروں یا بابوں کے پاس لے جایا جاتا ہے، جو علاج کے نام پہ اپنے فرسودہ عقائد کا اظہار کرتے ہوئے متاثرہ شخص کی صحت سے کھلواڑ کر رہے ہوتے ہیں۔ کہ کاز کیا ہے؟ ڈپریشن مل گیا، مینٹل ہیلتھ پرابلمز مل گئیں، بہت سی چیزیں انسان کے اندر پیدائش سے پہلے موجود ہوتی ہیں۔ تو خیر مطلب کئی دفعہ ایسی سچویشنز ہوئی، میں کھانا کھا رہا تھا تو ایک دم مجھے اس طرح کا شک پیدا ہوا کہ میرے کھانے کے اندر نہ کوئی چیز ہے۔ ایک دفعہ مجھے ایسے لگا کہ میرے کھانے کے اندر نہ ہاتھ پڑا ہوا ہے، تو میں فوراً سائڈ پہ گیا اور میں نے وومٹ کیا،
اور اس وقت میری فیملی کو سمجھ آئی کہ میری کنڈیشن کچھ کریٹیکل ہے. میں نے گھر والوں کو بتایا اور وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے. لیکن جو ہے نا میری کچھ ٹریٹمنٹ بھی ہوئی, ڈاکٹر نے میڈیسنز دی, ان سے مجھے نیند آ جاتی تھی, میں پورا دن سویا رہتا تھا, لیکن میرا مائنڈ ریلیکس نہیں فیل کر رہا تھا اس وقت بھی. امپورٹنٹ پیرامیٹر ہے مینٹل ہیلتھ کا, اس کی ہمارے ملک میں کیا سچویشن ہے؟ جتنی بھی فیلڈز ہیں میڈیکل سائنس کی, ان میں سے شاید سب سے کم بجٹ اس ملک میں مینٹل ہیلتھ کو دیا جاتا ہے. اور میں چونکہ ملک سے باہر بھی کام کر چکا ہوں تو یہاں کے نسبت تو حالات بہت بہتر ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہاں بھی مینٹل ہیلتھ از دا فرسٹ اینڈ فور موسٹ پرائرٹی. سو دس از اے نیگلیکٹڈ اسپیشلٹی, دس از اے اسٹگمیٹائزڈ اسپیشلٹی in all parts of the world. اور ابھی بھی میرا بڑا اچھا فرینڈ ہے, اس نے مجھے کہا, اس نے میرے سے پوچھا کہ کیا پرابلم کیا ہے تیرے ساتھ, لیکن میں کھل کے میں بتاتا نہیں تھا. مطلب مجھے لگتا تھا کہ میں بتاؤں گا تو یہ کہے گا کہ تو پاگل ہے, یہ وہ, میں اس چیز سے بھی ڈرتا تھا. دوست نے بہت کوشش کی, مجھے مختلف ایکٹیویٹیز میں انگیج کیا, لیکن میں جو ہے نا نہیں کھل پا رہا تھا اس سے. مطلب میرا مائنڈ نہیں اوپن ہو پا رہا تھا. پھر ایک دفعہ اسی فرینڈ نے وہ اپنے ساتھ ایک بھائی صاحب کو لے کے آیا, اور مجھے نہیں پتا تھا ایٹ دیٹ ٹائم کہ یہ بھائی صاحب جو ہیں یہ ڈاکٹر ہیں, یہ سائیکیٹرسٹ ہیں. اور جو ہے انہوں نے مجھ سے ملاقات کی, انہوں نے میری ساری چیزیں پوچھی, میرے سے نارمل گپ شپ کی انہوں نے, اور انہوں نے کہا کہ آپ مجھ سے ملتے رہیں. اور 2-3 میٹنگز انہوں نے میرے ساتھ اپنے کلینک میں نہیں کی, باہر کی. وہ دوست میرا ان کو ساتھ لے کر آیا, اور اس کے بعد مجھے پتہ لگ گیا کہ ڈاکٹر ہیں, دوست نے بھی بتایا. لیکن 2-3 میٹنگز میں میں اتنا کھل چکا تھا ان سے کہ اب جو ہے نا میں خود جاتا تھا ان سے ملنے. اور مطلب انہوں نے مجھ سے باتیں, میں نے ان کو ساری سچویشن اپنی بتانا شروع کر دی کہ میرے ساتھ یہ پرابلمس ہیں, یہ پرابلم. تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا میرے ساتھ, انہوں نے مجھے صرف سمجھایا. میں جب بھی جاتا تھا وہ بار بار مجھے سمجھاتے تھے کہ ایسے کرو ایسے کرو, تو بس میں سمپل یہ کرتا تھا, گھر آ کر ان کی باتوں پہ عمل کرتا تھا. تو آہستہ آہستہ میرا جو وہ شک والا وہ ہے وہ ختم ہونا شروع ہوا, کم ہونا شروع ہوا. اور پھر انہوں نے مجھے کچھ میڈیسنز بھی دی, ان سے مجھے تھوڑا سا پیس ملنا شروع ہوا, مینٹل پیس ملنا شروع ہوا, تھوڑی نیند آئی, پھر پیس ملنا شروع ہوا. تو بہرحال آہستہ آہستہ مجھے لگتا ہے وہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں اگر میری زندگی میں نہ آتے تو میرا واپس پلٹنا بہت مشکل ہوتا ہے, کیونکہ میری زندگی کیسی ہی تھی جیسے کہ ایک مردہ انسان کسی ہوتی ہے. تو میں آج بھی اس دوست کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, اور ان ڈاکٹر صاحب کا, کہ مجھے واپس اگر کسی نے زندگی لوٹائی ہے تو میرا وہ دوست ہے اور وہ ڈاکٹر صاحب ہیں. پھر بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ڈپریشن کے اگلے اٹیک سے آپ کو بچا سکتی ہیں. تو اس لیے جو ایسنس ہے آج کی ڈسکشن کا وہ یہ ہے, جب آپ کو شوگر ہوتی ہے تو آپ میڈیکل ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, جب اپینڈکس کا درد ہوتا ہے تو سرجن کے پاس جاتے ہیں. تو اگر آپ کو مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ ایشوز آ رہے ہیں تو اس کا حل مینٹل ہیلتھ پروفیشنل کے پاس ٹائملی جانا ہی ہے. تھینک یو. پاکستان میں ذہنی امراض پر کام کرنے والے ڈاکٹرز کی ٹیم کلینکل سائیکیٹرک ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کی حالیہ رپورٹ کے مطابق وہ تمام مریض جنہوں نے اپنی ذہنی امراض کے سلسلے میں ڈاکٹرز سے کنسلٹ کیا, ان کے صحت یاب ہونے کی شرح 80% ہے. بہت سے ایسے مریض ہیں جو ابتدائی کونسلنگ سے ہی شفا یاب ہو جاتے ہیں. ذہنی بیماری باعث شرمندگی نہیں. آئیں ہم سب مل کر یہ عہد کرتے ہیں کہ جہاں بھی کوئی ایسا شخص یا فرد نظر آئے جس کی ذہنی صحت متاثر ہو رہی ہو تو اسے متعلقہ فورم سے رجوع کرنے کے لیے قائل کریں. آئیے ذہنی صحت سے متاثرہ شخص کو نجات دلائیں, ڈپریشن سے نجات کونسلنگ کے ساتھ.